نہ برٹن کی سنتا ہے. وہ اپنا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. پڑھے لکھے نوجوان ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں, اپنی اپنی جابز پہ ہیں, پروفیشنلز ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے. اس پہ یہ ہوگا کہ یہ جو پاکستان میں ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ غریبوں سے جا کے ووٹ خریدتے ہیں, ان کی بولیاں لگتی ہیں اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, یا تو وہ ڈیروں کی سننی پڑتی ہے یا کسی پیر فقیر کی سننی پڑتی ہے. یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں 45 لاکھ ووٹ جو ہیں یہاں اوورسیز, نہ تو یہ کسی کی سنیں گے, اپنا حق اپنے دماغ سے استعمال کریں گے, نہ کسی سے خریدے جائیں گے, نہ بکیں گے, نہ کسی کا ڈر ہوگا, نہ کسی کی ڈکٹیشن ہوگی. اچھا ڈائریکٹ تو ان پہ نہیں ہوگا. مخدوم امجد صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ڈائریکٹ ان پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے ان کو پرواہ نہیں ہے, یہ یہاں رہتے ہیں, ان کی اپنی جابز ہیں, ان کو کوئی لالچ نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ مان لیتے ہیں, لیکن انڈائریکٹ کوئی پریشر ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی پہ ڈالا جائے وہاں پیچھے بالکل. میں خاندانوں پہ آپ کے بات کرنے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا جی کہ ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ ہمارا یہاں کا امپیکٹ وہاں کیا ہے, لیکن ابھی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہاں کا امپیکٹ یہاں کیا ہے, یہاں کیسے امپیکٹ ہوگا. یقیناً ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے خاص طور پہ اس میں بہت ساری عوامل ہیں, برادریزم ہے, اس کے علاوہ لوکل جغرافیائی حالات اس قسم کے بن جاتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات مجبور بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک جو پازیٹیو چیز یہاں پہ جو ہے وہ کم از کم یہ ہمیں ضرور حاصل ہوگی کہ یہاں پہ کم از کم ایک موقع جو ہے ووٹر کو وہ یہ ضرور ملے گا کہ ہینگ آن, اس وقت آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. وہ برادری والے یا وہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ پہ پریشر نہیں ڈالیں, گن لے کے آپ کے, ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں, یقین کیجئے گن پوائنٹ پہ ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں آپ سے زبردستی. کم از کم یہ آزادی تو یہاں پہ آپ کو ضرور ملے گی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی کہ جی کیا آپ کا سوال صرف یہ تھا کہ کیا ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ آئیں گے یہاں پہ؟ جی یس, ہمیں یقین ہے لوگ آئیں گے. کیسے یقینی بنائیں اس کو, یہ بات ہے. یقینی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ یقین ہے, میں جاؤں گا, یہ آپ جائیں گے, ڈاکٹر صاحب جائیں گے, ہمارے دیگر احباب جائیں گے, اور ہماری او پی ایس جو ہے وہ پوری کی پوری یہ کوشش کرے گی کہ ہم اس کو اتنا کوآرڈینیٹ کریں لوگوں کے ساتھ, مختلف تنظیموں کے ساتھ. اور اگر ہم یہاں پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, یہ وی ہیو ٹو میک اٹ کلیئر کہ ہم یہاں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہاں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ہم سے ملتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم ان کو سپورٹ کریں گے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ایشوز پر, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پر نہیں, کیونکہ ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے. ہم کسی امیدوار کو پروموٹ نہیں کریں گے, کسی پارٹی کو پروموٹ نہیں کریں گے. ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیز ہمارے ایجنڈا کو دیکھ کر اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش بھی کریں, جی, بلکہ ہمیں یہ کچھ اطلاعات ہیں کیونکہ پاکستان کے جو بہت سارے امیدوار وہاں پہ ایسے ہیں جن کو ہمارا یہ پلیٹ فارم پسند نہیں آ رہا ہے, وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ چونکہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا ان کی سلیکشن پہ, تو ان کی کوشش شاید یہ ہو کہ کسی طرح کوئی ایسی گیم بن جائے کہ ان کا ووٹ کاسٹ ہی نہ ہو سکے. لیکن یہاں ہمیں کم از کم یہ سہولت ضرور حاصل ہے کہ کوئی ہمیں گن پوائنٹ پہ روک نہیں سکتا, اور اگر ہم جانا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اور دوسرا یہ کہ ہم اگر اس ووٹ کے ذریعے سے جو تبدیلی ہم لے کے آنا چاہتے ہیں, یہ بار بار ہم اس بات پہ زور دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی عام سی بات ہو چلی ہے, پاکستان میں بھی میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے. وہ کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ وہ تبدیلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اتنی پازیٹیو تبدیلی ہو کہ یہ نوجوانوں کا جو خواب ہے کہ ہم ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, نیا پاکستان جغرافی حوالوں سے نہیں, نظریاتی حوالوں سے ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں انسان کی بحیثیت شہریت کی ان کی قدر ہو, ان کی عزت ہو, اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پامالی نہ ہو. اور ہم انشاءاللہ, پرویز صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے یو کے میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں خصوصاً ہم جتنے بھی پروفیشنلز پاکستانیز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے, اور اب وہ اپنے اپنے شعبوں میں تمام اوورسیز پاکستانی کی خدمت کریں گے. اور میں یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سارے کی ساری خدمات صرف یو کے ہی میں نہیں کریں گے, پورے یورپ میں بلکہ پوری دنیا میں, اور نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان سے باہر کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی جو مسائل ہمارے مسائل ہیں, میری جائیداد پہ وہاں قبضہ ہوا ہے,
ہم اس کو اس پہ بھی بات کریں گے. مختوم شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آخری جو چند 30 سیکنڈ ہے اس میں اگر آپ پاکستان کمیونٹی کو, جو پاکستانی یہاں کمیونٹی ہیں, ان کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, ووٹ کاسٹنگ کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹرگل ہے, جس طرح میرے دوستوں نے بھی کہی, پچھلے بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب چونکہ یہ چیز نزدیک آ رہی ہے تو اب ہم پر فرض بنتا ہے, آپ سب پر فرض بنتا ہے کہ اس کو یوٹیلائز کریں, اس کا صحیح استعمال کریں, چونکہ تبدیلی وہاں پر جب تک نہیں آئے گی جب تک ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اور ایک ووٹ ہے جو ہمارا ایک حق ہے, جو اس کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم چینج کر سکتے ہیں. ہم لوگ پیسے بیچتے ہیں, ہم لوگ دعائیں بھی بیچتے ہیں, دیتے ہیں اور بھی کرتے ہیں, مگر ایک جو چانس ہے جس کے ذریعے کوئی تھوڑا بہت ہم امپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارا ووٹ. اور اب چونکہ حق ملا ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں. ان قوموں کو دیکھیں جن کے پاس کوئی ووٹنگ رائٹ نہیں ہے اور وہ سٹرگل کرتی رہی ہیں, افریقہ میں بھی, ایشیا میں بھی. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس قسم کی موومنٹ چل رہی ہے. استعمال کریں, ووٹ کا استعمال کریں. بہت شکریہ لاٹ شوکت خان صاحب, مختوم شاہ صاحب, چودھری اختر صاحب اور پرویز صاحب, آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے اوورسیز پاکستانی کے جو ووٹنگ رائٹ ہے اس حوالے سے بات کی ہے. ناظرین, چونکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی کی کوششوں اور دیگر پوری ٹیم کی کوششوں سے یہ جو ایک اجازت مل گئی ہے, رائٹ مل گیا ہے کہ پاکستان کے تمام باشندے جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. مدر وطن عزیز پاکستان میں منتخب ہونے والے تمام نمائندگان کے انتخاب میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ خوش آئین بات یہ ہے کہ پہلا جو ہمیں اچیومنٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ حق دیا گیا ہے ووٹ ڈالنے کا, اور اس کے بعد تبدیلیاں کیا آئیں گی اس حوالے سے بھی مہمانوں نے بتایا ہے. فوائد کیا ہیں وہ بھی بتایا ہے, کچھ مشکلات ہیں وہ بھی باتیں ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ مزید جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوں گی. اور ایک سسٹم جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک سسٹم جو تیار کیا جا رہا ہے وہ سسٹم جب مرز وجود میں آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ کس حد تک یہ الیکشن جو ہیں وہ منصفانہ ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.